اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عقد میں 2 حضور کی بیٹیاں آئی ہیں، کیونکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ جو کچھ لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ حضور کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور بیٹیاں ہی کوئی نہیں، یہ بہت بڑی بدبختی اور یہ بدترین بے ادبی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی بیٹی ہو اور آپ آن کریں، آپ کہیں یہ میری بیٹی ہے، میں کون ہی، آپ کی بیٹی تو ہے ہی نہیں، تو یہ معاذ اللہ کتنی بری بات ہے۔ اور یہ بعض لوگ جو اس کے اوپر بڑا زور لگاتا ہے کہ نبی کی ایک ہی بیٹی ہے، باقی ہے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، عظمت، مقام اور مرتبہ کس کو بلند ملتا ہے؟ یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی بیٹیوں کا رد ہی کر دیا جائے۔ حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، پھر اس کے بعد حضرت رقیہ ہے، پھر حضرت ام کلثوم ہے، اور سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یہ 4 حضور کی صاحبزادی ہیں۔ اس نے جو نکاح ہوا حضرت رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کبھی آج جب میں یہ پہلی مرتبہ میری نظر سے یہ بات گزری تو آپ یقین مانیں میں نے یہ بات پڑھی، میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک معیار کیا تھا۔ یہ ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا رشتہ دیکھنے کا معیار، تو ظاہر سی بات ہے حضور کے نزدیک میں تو کوئی معیار ہوگا، تو سب سے اعلیٰ اور آئیڈیل معیار تو وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معیار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا اچھا گھر ہو، اچھی کوٹھی ہو، اچھا بینک بیلنس ہو، لڑکا سرکاری جاب کرتا ہو، یا کچھ نہیں تو کم از کم اس کا اپنا بزنس تو ہو، ہم تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا حافظ قرآن ہے، لڑکا جو ہے عالم دین ہے، لڑکا جو ہے وہ رسول اللہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ ہماری یہ پرائرٹیز نہیں ہیں، ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہیں، ہم دنیا داری دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل تو آئیڈیل سچویشن وہی ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جو حضور کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دی ہے تو کیا دیکھا ہے؟ جب حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا نا، تو اس وقت پھر آپ کا جو چچا تھا وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا، بلکہ وہ آپ پہ ایک چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا تھا اور پاس آگ لگا دیتا تھا، پھر اس کے دھوئیں سے تکلیف دیتا تھا، طرح طرح کی مصیبتیں اور ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور کہتا یہ تھا کہ کہو کہ میں مصطفیٰ کریم کو چھوڑتا ہوں، کہتا یہ تھا کہ کہہ دو کہ میرا اس کلمے سے اور رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ اتنی مصیبتیں بھی برداشت کرتے، اتنی صحبتوں میں بھی رہتے، اتنی تکلیفیں بھی برداشت کرتے، لیکن آپ جب بھی کہتے میرے چچا سن لے، یہ تو کوئی مصیبتیں نہیں ہیں، تو میری جان بھی لے لے گا تو دل آج بھی محمد کا ہے، دل کل بھی محمد کا ہی ہے۔ اور یہ آپ نے خود فرمایا میں ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا رہوں گا، تو مجھے چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو مجھے مار دے۔ اس نے جب دیکھا کہ اتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد بھی یہ باز نہیں آتا کہ حضور کی محبت کی جو لت لگ گئی ہے نا، تو پھر کون پیچھے مڑ سکتا ہے جو چہرہ والضحیٰ دیکھ لیتا ہے؟ کہا نا کہ زلف دیکھی ہے نہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا کہ بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی، تو ان کا جس نے چہرہ دیکھ لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا نا اب معیار رشتہ کیا ہونا چاہیے، ذرا یہ بھی دیکھیے گا، اور حضور کی زندگی سے بتا رہا ہوں، جب حضور کو پتہ چلا نا کہ میرا عثمان اتنی تکلیفیں، اتنی صحبتیں، اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں ان سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہی وہ لڑکا ہے جو میری بیٹی کے لیے بالکل اچھا ہے۔ پھر حضور کے نزدیک معیار کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ معیار ہوا حضور کے نزدیک، اور پھر شادی ہو گئی۔ پھر یہ شادی کچھ سالوں تک رہی، اور جب معرکہ بدر ہوا اور مسلمان بدر کے لیے روانہ ہونے لگے، بدر کے مقام کی طرف، تو
اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بیمار تھی، تو حضور نے پھر یہ حکم دیا کہ سیدنا عثمان غنی کو آپ رک جائیں اور آپ اپنی بیوی کی جو ہے خدمت کریں، میری بیٹی کی خدمت کریں، آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، لوگ تو معاذ اللہ یہ کہہ دیں کہ یہ عورت کے لیے رک گیا ہے، یہ اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے رک گیا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ اس کی خدمت کے لیے رک گیا ہے۔ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تشریف لے گئے۔ جب بدر سے واپس آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہزادی وصال فرما چکی تھی، دنیا سے تشریف لے گئی تھی۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ میرے اس داماد نے تو وفا کی حد کر دی ہے، میری بیٹی کی اتنی خدمت بھی کی ہے اور پھر اس کی اتنی آؤ بھگت بھی کرتا رہا ہے اور پوری کوشش کی ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عثمان کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ یہ بدر میں ساتھ تو نہیں گیا تھا لیکن قیامت تک یہ بھی بدری صحابہ کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا جتنا اجر و ثواب میرے ساتھ جانے والوں کو وہاں پر کافروں کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے ملا ہے، اتنا برابر کا اجر میرے اللہ نے عثمان کو بھی عطا کر دیا ہے۔